تو حضرت اسماعیل کی جو پیدائش ہے وہ فلسطین میں ہوئی۔ حضرت ابراہیم کی جو مذہبی اور تبلیغی سرگرمیاں ہیں ان کا مرکز بھی ارض فلسطین ہے، وہیں پر آپ نے سرگرمیاں فرمائیں، زیادہ اپنی تبلیغی اور دینی سرگرمیاں وہیں رہے آپ کے معاملات۔ آج بھی وہ جو دھرتی ہے مڈل ایسٹ کہلاتی ہے، زمین کا وسط مڈل ایسٹ، تو آپ نے دیکھا کہ تینوں قومیں عیسائی، یہودی اور مسلمان وہاں پر باہم جو ہے دست و گریباں ہیں۔ تو اس کی کچھ مذہبی وجوہات ہیں، کچھ جغرافیائی وجوہات ہیں، کچھ تاریخی وجوہات ہیں اس جھگڑے کی۔ مسجد اقصیٰ کا جو جھگڑا ہے اس کی بہت ساری وجوہات ہیں۔ بنیادی طور پر اس کی وجوہات دینی، مذہبی اور تاریخی ہیں۔ جغرافیائی وجہ کم ہے، مذہبی اور تاریخی وجہ زیادہ ہے۔ تینوں کلیم کرتے ہیں کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سچے وارث ہیں۔ مسلمان کہتے ہیں ہم وارث ہیں، یہودی کہتے ہیں اگرچہ ان کا دعویٰ باطل ہے مگر اپنے آپ کو حضرت ابراہیم سے اٹیچ وہ بھی کرتے ہیں حضرت اسحاق کے تھرو، اور عیسائی بھی اپنے آپ کو اٹیچ کرتے ہیں بنی اسرائیل کے تھرو۔ تو حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق یہ دو صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم کے۔ حضرت اسماعیل کے 7، 8 یا 13 سال کے بعد حضرت اسحاق کی ولادت ہوئی۔ تو حضرت اسحاق جو ہیں وہ چھوٹے صاحبزادے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ تو پھر حضرت سارہ کی طرف سے اور حضرت ہاجرہ کے درمیانی معاملات جب خراب ہونے لگے تو اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا کہ ابراہیم ہجرت کرو اور اپنی جو زوجہ ہیں ہاجرہ ان کو لو۔ اس وقت جو کعبہ ہے مکہ یہاں لا کر جو حضرت اسماعیل کو ان کا قیام یہاں کرواؤ۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم پر حضرت ابراہیم نے ہجرت کی، فلسطین سے نکل کر بی بی ہاجرہ کو اور حضرت اسماعیل کو۔ اس وقت تو یہ کعبۃ اللہ جس کی ہم زیارت کرتے ہیں کچھ بھی نہیں تھا، ایک ٹیلا تھا، عمارت بھی کوئی نہیں تھی، ایک ابری ہوئی زمین تھی، ٹیلا تھا۔ اور کعبہ کہتے بھی ابری ہوئی زمین کو ہیں، کعبے کا لغوی معنی بھی ابری ہوئی زمین، ابری ہوئی جگہ۔ تو ایک ٹیلا تھا جب ابراہیم علیہ السلام نے آ کر دیکھا، اور باقی جو ساری جگہ تھی وہ سیلاب سے اور موسم سے اور حالات سے وہ مٹ چکی تھی۔ اس ٹیلے کے پاس ایک درخت تھا، آب زمزم کا کنواں بھی کوئی نہیں تھا، درخت ایک بہت بڑا درخت تھا۔ تو حضرت ابراہیم نے کچھ کھجوریں اور کچھ پانی حضرت بی بی ہاجرہ کے حوالے کیا، پانی رکھا اور آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر واپس تشریف لے گئے۔ وقت گزرتا رہا، کھجوریں بھی ختم ہو گئیں، پانی بھی ختم ہو گیا۔ حضرت اسماعیل بلبلائے، تڑپے، ان کے بلبلانے سے زمزم جاری ہوا۔ حضرت ہاجرہ دوڑیں دو پہاڑیوں کے درمیان، صفا اور مروہ، کہ بھئی کوئی آ جائے، کوئی مل جائے، آبادی بھی کوئی نہیں تھی۔ تو پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت بی بی ہاجرہ وہاں تنہا رہتے رہے۔ کچھ عرصے کے بعد یمن سے ایک قافلہ، وہ بھی عربوں کا تھا، وہ مائیگریٹ کرتا 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 ہجرت کرتا کرتا آ کر اس وادی میں ٹھہرا۔ انہیں بنو جرہم کہا جاتا ہے۔ وہ وہاں قیام پذیر ہوئے، ان کے میل ملاپ اور حضرت اسماعیل کی اولاد ہوئی آگے۔ تو پھر یہ جو عرب ہیں بڑھنا شروع ہوئے اور پھیلنا شروع ہوئے۔ ان عربوں کی جو اولادیں ہیں یہ اسماعیلی عرب کہلاتے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کے اندر اللہ پاک نے اپنا آخری محبوب محمد الرسول اللہ مبعوث فرمایا۔ حضور بھی ابراہیمی ہیں، یہودی بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں، عیسائی بھی اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک دین تو فقط اسلام ہے، وہ جس کو محمد میرا محبوب لے کر آیا ہے۔ تو یہودیت بھی منسوخ ہو گئی، عیسائیت بھی منسوخ ہو گئی، دین ایک ہے اور وہ ہے اسلام۔